بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو، اور جادو کرنے کرانے سے بھی بچو۔ اس حدیث پاک میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب بخاری شریف میں کتاب الطب کے اندر لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں سے 2 کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ تباہ کر دینے والی چیزیں ہیں، شرک کرنا اور جادو کرنا کرانا۔ ایک اور حدیث پاک جس میں 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق قتل کرنا، یتیموں کا مال ناحق کھانا، جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا، جادو کرنا، سود کھانا اور پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ یہ 7 گناہ ایک حدیث پاک میں ذکر ہوئے کہ جو ہلاک کر دینے والے ہیں، تباہ کر دینے والے ہیں۔ تو ان کو کبیرہ گناہ بھی کہا جاتا ہے، اور دیگر احادیث کے اندر ان کی تعداد اور زیادہ بھی ذکر کی گئی، جس میں زناکاری، چوری، جھوٹی قسم، والدین کی نافرمانی، حرم میں بے حرمتی، شراب خوری، جھوٹی گواہی، چغل خوری، مال غنیمت میں خیانت کرنا، امام سے بغاوت کرنا، جماعت سے الگ ہو جانا، یعنی کبیرہ گناہوں کی فہرست لمبی ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں جو پہلے ذکر کی کہ 7 چیزوں کے متعلق کہا گیا کہ یہ مہلک ہیں، ہلاک کر دینے والی ہیں، ان میں پھر 2 چیزوں کے متعلق الگ سے بیان فرمایا گیا کہ یہ تباہ کر دینے والی چیزیں ہیں۔ تو شرک تو لامحالہ انسان کو دنیا کے اندر بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی تباہ کرتا ہے۔ دنیا میں وہ ایمان کی لذت سے محروم رہتا ہے، ایمان کی لطافتوں سے، ایمان کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہتا ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو کر ہمیشہ کے لیے دوزخی قرار پاتا ہے، اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جائے تو اللہ رب العزت شرک جیسی لعنت سے، نحوست سے محفوظ و معمور فرمائے۔ اور دوسری بات جادو کرنا کرانا، اس پر اگر خصوصیت سے بات کی جائے تو دور حاضر میں ہمارا معاشرہ بڑی بری طرح اس دلدل کے اندر دھنس چکا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف حسد، بغض، کینہ اور لالچ ہے۔ کسی کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھا جاتا لوگوں سے، اللہ کسی کو نعمتیں عطا فرما دے لوگوں سے نہیں دیکھا جاتا، اور کرتے کیا ہیں کہ اپنے ہی پیاروں پہ، اپنے ہی عزیزوں پر، اپنے ہی رشتہ داروں پر، اپنے ہی دوست و احباب پر جادو کرواتے پھرتے ہیں۔ وجہ صرف اور صرف حسد، بغض، کینہ، لالچ، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ تو یہ نفسیاتی مریض جو ہیں پھر اور
تو تباہیاں ان کے لیے ہیں ہی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ جادو یہ تباہ کرنے والی چیز ہے، اس سے بچو۔ تو ایک تباہی جو ان کے سر پڑتی ہے وہ یہ کہ یہ پھر ایسے لوگ جعلی عاملین کا شکار ہوتے ہیں، جھوٹے نجومیوں اور جھوٹے جادوگروں کا شکار ہوتے ہیں، جو ان کو خوب لوٹتے ہیں اور یہ اندر ہی اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جن کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پہ جادو کروا کے شاید ان کو کوئی نقصان پہنچا لیں گے۔ حالانکہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اگر اگلے کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ آپ کے جادو کی وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ اللہ نے اس کے مقدر میں تقدیر میں لکھ دیا ہوا تھا۔ ہاں، آپ نے جادو کروا کے اپنے لیے ہلاکت اور تباہی مول لے لی ہے، اور اب آپ کے ایمان کو بھی خطرہ ہے، عین ممکن ہے کہ آپ کو ایمان پر موت نصیب نہ ہو، اللہ بچائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں تمام لوگوں کو ایسے تمام تر مہلک گناہوں سے، تباہ کر دینے والے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے رب کائنات ہمیں محفوظ و معمور فرمائے۔ اور اگر کہیں کبھی ہم انجانے میں نادانستہ ان گناہوں کا کبھی شکار ہو گئے ہوں تو اللہ رب العزت ہمیں سچی پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جادو جو ہے یہ سراسر ہلاکت ہے، جادو کرنا کرانا یہ ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر توبہ نہ کی جائے تو تباہی ہی تباہی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات مانتے ہوئے کہ اس سے بچو، خدا کے لیے اس سے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، جتنے بھی ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، جتنے بھی تباہ کر دینے والے گناہ ہیں، جس میں دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت ہمیں ایسے تمام تر گناہوں سے اپنے خاص فضل و کرم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے محفوظ و معمور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔